السلام علیکم ناظرین، میسیج آف اسلام ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کل ملک کی صورتحال جو ہے وہ انتہائی خراب ہوتی جا رہی ہے، انتہائی نازک ہوتی جا رہی ہے۔ جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز کوئی نہ کوئی ڈکیتی ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی چوری ہو جاتی ہے اور ہاتھوں سے سامان لے کر ڈاکو فرار ہو جاتے ہیں۔ آج اتنی بدامنی پاکستان میں پھیل چکی ہے کہ ہمارے لیے جینا حرام ہو چکا ہے۔ ایک عام شہری کے لیے اس کا مال، اس کی جان جو ہے یہ تحفظ میں نہیں رہی ہے۔ تو آج اسی طرح کا ایک واقعہ ہمارے جامعہ کے بالکل ساتھ گلی میں ہوا۔ یہ ہمارے ساتھی ادھر گلی میں سے گزر رہے تھے اور گلی میں سے گزرتے ہوئے انہیں ایک ڈاکو نے جو ہے گن پوائنٹ پر ان کا موبائل چھین لیا ہے۔ اور بہت افسوسناک بات ہے یہ ہے کہ ادھر صورتحال جو ہے مدرسے کے باہر، جامعہ کے باہر بھی اتنی خطرناک صورتحال بن چکی ہے کہ طلباء جو ہے وہ باہر نکلنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ تو آج اس ماحول کے اندر انتظامیہ جو ہے وہ بالکل بھی ایکشن نہیں لے رہی ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ کہ پولیس کو ہر وقت الرٹ رہنا چاہیے، روڈوں پر ہر وقت گشت جاری رکھنی چاہیے تاکہ اس طرح کے کوئی بھی واقعات رونما نہ ہو سکے۔ ہمارے ملک میں اتنی افواج ہے، اتنی پولیس ہے کہ ہم دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ آگے پیچھے تو ہمیں بہت نظر آتی ہیں، لیکن جب کوئی واقعہ ہوتا ہے اس وقت فون کرنے کے باوجود بھی نہیں آتی ہیں۔ بہت اتنی افواج اور اتنی ہماری جو پولیس ہے وہ اس پر رد عمل نہیں کرتی ہے۔ تو آج ہم بہت ہی افسوسناک صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ حالانکہ اگر اسلامی حدود کو اگر قائم کیا جائے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو ڈاکو کی سزا بتائی ہے اس کو اگر نافذ کر دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل کسی میں یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ گن پوائنٹ پر کسی سے کوئی چیز چھین لے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ یہ ایک قبیلہ تھا، اس کے کچھ لوگ مدینہ منورہ میں آئے تو وہاں آ کر ان کو وہاں کی آب و ہوا جو ہے وہ راست نہیں آئی تو وہ بیمار ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شفا کے لیے ان کو مدینے سے باہر جہاں پر سرکاری اونٹ رہتے تھے، چراگاہ تھی، وہاں بھیج دیا کہ جاؤ اور ان اونٹوں کا پیشاب پیو اور ادھر رہو۔ تو جب وہ وہاں گئے اور صحت مند ہو گئے، تندرست ہو گئے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس گڈریوں کو جو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا اسے مار دیا اور اس کے بعد وہاں سے سب اونٹ لے کر فرار ہو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے بندے بھیجے اور ان کو گرفتار کر لیا۔ تو ان کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ ان کی سزا جو ہے وہ یا تو ان کے الٹ سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹ دیا جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو ملک بدل کر دیا جائے۔ تو ناظرین کرام، آج اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اسلامی حدود کو قائم کریں، اور میں اپیل کرتا ہوں وقت کی حکومت سے، اپنی انتظامیہ سے، کہ وہ امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنائیں تاکہ ہمارے لیے جینا، عام شہری کے لیے جینا یہ جائز ہو سکے، یہ پرسکون زندگی جی سکیں۔ تو ناظرین کرام، میری آپ سے یہ اپیل ہے، یہ درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اتنا لائک کریں اور اتنا شیئر کریں کہ ملتان کی اور پوری پاکستان کی انتظامیہ تک ہمارا یہ پیغام پہنچ سکے اور وہ ہمارے ارد گرد کی صورتحال کو بہتر بنا سکیں اور ہمارے امن کو قائم کر سکیں تاکہ ہمارا باہر نکل کر روڈوں پر چلنا وہ آسان ہو جائے۔ تو دعا کرتا ہوں کہ آپ ضرور ہماری ہیلپ کریں گے۔ شکریہ، والسلام وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔